نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح دعوت اسلام، اور عنوان بھی سابقہ عنوان کی طرح ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے کچھ عرصہ سے پیش کر رہا ہوں۔ بنیادی مقصد اور مطلب اس پروگرام کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ آپ حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان گوشوں سے واقفیت اور تعارف حاصل کریں جو آج تک میری آنکھوں سے بھی اوجھل رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے بھی اوجھل رہے ہیں۔ میں تحقیقات کر کے اور ریسرچ کر کے آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوجھل گوشوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ عزیزان محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے میں ان دنوں آپ حضرات کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو پیش کر رہا ہوں کہ جب آپ نے نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی، اور پھر 3 سال کے بعد جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکلات کے اور مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور آپ کو مشق ستم بنایا گیا، اور ظلم و ستم بے حد و حساب آپ پر ڈھائے گئے۔ نہ صرف یہ مظالم آپ کی ذات کے لیے تھے بلکہ آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے صحابہ کرام کو، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو کمزور تھے، غریب تھے، دوسروں کے غلام تھے یا باندیاں تھیں، وہ ان پر بے حد و حساب ظلم کیا گیا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ایک رومی لونڈی تھی، روم سے آئی تھیں۔ اہل روم ہمیں پتہ ہے کہ سب بڑے سفید چمڑی کے لوگ ہیں، اہل روم جتنے بھی ہیں، مطلب یہ انگریز ممالک جو ہیں، روم جو ہے انگریز ممالک میں ہے۔ تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ماشاءاللہ بڑی حسین و جمیل تھیں، سرخ و سفید رنگ تھا ان کا، بہت خوبصورت تھیں، اور وہ ظالم و جابر اور قاہر ابو جہل اس کی لونڈی تھی۔ ابو جہل ایک بگڑا ہوا متکبر، مغرور اور ظالم و جابر قریشی سردار تھا۔ اس کے گھر میں کئی باندیاں تھیں۔ ابو جہل متکبر و مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی تھا، اور خوبصورت لونڈیاں رکھنا اس کا ایک شوق تھا، اس کا ایک مشغلہ تھا۔ ایک دفعہ یہی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رومی ایک باندی تھیں، تو یہ مکہ کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے آئی، تو زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سرخ و سفید رنگ کی بے حد و حساب حسین و جمیل لڑکی تھی، تو ابو جہل نے اسے خرید لیا۔ ان کا حسن و جمال دیکھ کر اسے خرید لیا ابو جہل نے۔ دراصل اس زمانہ میں جو کمزور لوگ ہوتے تھے، غریب لوگ ہوتے تھے، جن کا کوئی وارث نہ ہوتا تھا، یا جو بالکل قسم پرسی کے عالم میں ہوتے تھے، ان کو طاقتور لوگ فروخت کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو ہمارے ایشیائی ممالک ہیں، یہاں سے بھی حبشی غلاموں کو خرید کر ادھر اہل مغرب کی طرف لے جایا جاتا تھا، اور وہاں ان کو فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اور جو اہل مغرب میں، مغربی علاقوں میں، جو آج کل یورپ ہے یا امریکہ ہے یا برطانیہ، فرانس وغیرہ، ان علاقوں میں جو لوگ کمزور ہوتے تھے ان کو ادھر ایشیا میں لا کر فروخت کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اسی طرح مغرب سے انہیں لایا گیا، اور یہاں مکہ کے بازار میں، ایشیا میں انہیں فروخت کیا گیا۔ تو ابو جہل نے اسے خرید لیا۔ تو ابو جہل اور اس کی بیوی زنیرہ سے گھر کے سارے کام کرواتے، اور ساتھ ساتھ اپنی ذاتی خدمت بھی کرواتے۔ ابو جہل کی بیوی اسے مٹھیاں برواتی اور اپنا جسم دبواتی اور ہر طرح کی اسے خدمت لیتی۔ تو ابو جہل کی بیوی اپنے خامد کی طرح بھی بڑی ظالم عورت تھی، بڑی جابر و قاہر عورت تھی ابو جہل کی بیوی۔ زنیرہ سے گھر کے تمام کام کرانے کے باوجود اسے مارتی پیٹتی، تکالیف پہنچاتی اور ڈانٹ پلاتی، اور اس کے ساتھ شدید غصے کا اظہار کرتی۔ حالانکہ بیچاری
سارے کام کرتی تھی، ان کا گوبر اٹھاتے تھی، صفائی کرتی تھی، بہت سارے کام کرتی تھی وہ، تو گھر کے کپڑے بھی دھوتی تھی، گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرتی تھی، سارے اس کے علاوہ بھی جتنے دیگر کام تھے وہ سارے کے سارے انجام دیتی تھی ذوالنورہ۔ اس کے باوجود اس کے ساتھ ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا، اور خاص طور پر ابو جہل کی بیوی اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک رکھتی تھی اور بڑی بے ادبی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتی تھی۔ ایک دن ذوالنورہ ایک بوڑھی باندی سمیہ کے پاس بیٹھی تھی کہ سمیہ نے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، نبوت کے ابتدائی ایام تھے، تو اس نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے پاس خدا کا فرشتہ آتا ہے، خدا کا پیغام لے کر میرے پاس آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی منتخب کیا ہے، رسول منتخب کیا ہے، لوگوں ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، دنیا کے تمام انسان برابر ہیں، عورت اور مرد سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں برابر ہیں، کسی پر ظلم نہ کرو، انصاف کرو، اور بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو تم میں جس کی اعمال اچھی ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ پرہیزگار ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قابل قبول شخص ہے۔ ذوالنورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بڑا اچھا لگا، کیونکہ اس پر تو مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس کے جسم کو زخمی کیا جاتا تھا، اور زخمی کرنے کے باوجود وہ لوگ صبر سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ اس پر اور زیادہ مظالم ڈھاتے تھے، سارا دن چکی پسواتے، اس سے پانی ڈباتے باہر سے، اللہ اکبر۔ تو ان حالات کو دیکھ کر حضرت ذوالنورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کو جب اس کے قبول اسلام کا پتہ چلا تو اس نے اسے بے تحاشا مارا اور اس کے جسم لہو لہان کر دی، لہو لہان۔ لیکن ذوالنورہ نے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ابو جہل کی بیوی نے بھی ذوالنورہ کو ظلم و قہر کا نشانہ بنایا اور بے حد و حساب اسے مارا اور ڈانٹ پلائی اور اسے روکا اور کہا کہ خدا کا نام لینا چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ ذوالنورہ مارے کھاتی رہی، تکالیف برداشت کرتی رہی، اس کی پشت زخمی تھی، خون رستا رہتا تھا پشت سے، پیپ پڑ گئی تھی اس کے جسم کے اندر، اتنا وہ مارتے تھے اور ان زخموں کا کوئی علاج بھی نہ کرواتے تھے ظالم۔ مارے کھاتے کھاتے ذوالنورہ کی آنکھوں کی بنائی جاتی رہی، اللہ اندھی ہو گئی، اللہ تیری شان، ذوالنورہ اندھی ہو گئی، لیکن اس حال میں بھی اس پر ظلم و ستم کم نہ ہوئے، دشمن پھر بھی اس کو مارتے رہے، ابو جہل پھر بھی اس کو مارتا رہا، اس کی بیوی اس کو مارتی رہی۔ ابو جہل اور اس کی بیوی کہتے کہ لات و عزیٰ نے تیری آنکھیں تجھ سے چھین لی ہیں اور تجھے اندھا کر دیا ہے لات و عزیٰ نے۔ تو پتہ ہے ذوالنورہ کیا کہتی تھی؟ وہ یہ بات کہہ کے لگاتے تھے، جب ابو جہل اور اس کی بیوی یہ بات کہتے تو یہ کہہ کے لگاتے کہ تم اندھی ہو گئی ہو، تمہیں لات و عزیٰ نے اندھا کر دیا ہے۔ اور ذوالنورہ کہتی اے ابو جہل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے، وہی میرا خالق و مالک ہے اور وہی مجھے تندرست بھی کر سکتا ہے۔ اور پر خدا تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دن ذوالنورہ جب سو کر اٹھی تو اس کی آنکھیں بینا ہو چکی تھی، وہ دیکھ رہی تھی، وہ بڑی خوش تھی، بہت خوش تھی۔ اور مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ حضرت ذوالنورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بینا ہو گئی ہیں، اور یہ بینا ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، اور اس کے خدا نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے ذوالنورہ کو آنکھیں دے دی، اس کو آنکھیں لوٹا دی ہیں اور وہ بینا ہو گئی ہے۔ مکہ میں، پورے مکہ میں تہلکہ مچ گیا، بات پھیل گئی۔ اس کے جواب میں ابو جہل اور اس کے ساتھی کہتے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ ابو جہل اور اس کی بیوی کا ظلم و ستم اب بھی اسی طرح تھا، بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم خود مات کھا گئے،
ہم کہتے تھے کہ یہ لات و عزا نے آنکھیں چھینی ہیں، لیکن اب اس کو بینائی مل گئی ہے تو ابو جہل شکست کھا گیا، اس کی بیوی شکست کھا گئی، اور ان کے تمام حواری جو یہ کہتے تھے کہ آنکھیں لات و عزا نے چھینی ہیں، ذنیرہ کو اندھا کیا ہے لات و عزا نے، جب ذنیرہ کو آنکھیں مل گئیں تو اب وہ سب شرمندہ ہوئے، اب ان کے مظالم اور بڑھ گئے ذنیرہ پر، اب وہ ذنیرہ کو اور مارتے تھے، اور زیادہ کوڑوں سے مارنے لگے، اس کے زخمی جسم سے خون رستا رہتا، پیپ رستی رہتی، لیکن ظالم بس نہ کرتے۔ ذنیرہ ظلم سہتی رہی، سزائیں بھگتتی رہی، لیکن اس کا خدا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ تو دیکھ رہا تھا، اللہ عز و جل کی ذات تو دیکھتی رہتی، ہمہ وقت اللہ کی نگاہ میں ہے پوری کائنات، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نگاہ میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذنیرہ کی تکالیف اور اس کے صبر و استقامت سے آگاہ تھے، آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذنیرہ کی تکالیف سے آگاہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے منہ مانگے داموں سے خرید لیا، منہ مانگے دام۔ ابو جہل سے کہا بتاؤ کیا لینا چاہتے ہو، کتنے پیسے مانگتے ہو ذنیرہ کے؟ تو ابو جہل نے جتنے کہے حضرت ابوبکر صدیق نے اتنی رقم ادا کر کے ذنیرہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔